ایرانی فوج میں اندرون خانہ بغاوت کا آغاز۔ فرقہ وارانہ بنیادوں پر قائم ملائی نظام کے زیر تسلط ایران کے ادارے اندرون خانہ نہایت تنگی اور چپقلش کا شکار ہیں۔ حکومت اور بیوروکریسی سے لے کر فوج اور اسٹیبلشمنٹ تک سب باہم دست و گریباں ہیں۔ ایرانی انقلاب کے بعد سے اب تک ملائی نظام کی باغ ڈور سنبھالنے کی کوشش میں پیش ہر ادارے میں موجود افراد ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں مصروف ہیں۔ ایرانی فوج اور تمام عسکری معاملات ایرانی پاسداران انقلاب کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ وہی پاسداران ہیں جو خمینی انقلاب میں ایران میں خونریزی، بغاوت اور فرقہ وارانہ دہشت گردی کی بنیاد رکھنے والے تھے، جو اب ایران کا سب سے مضبوط ادارہ ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سے لے کر صدر، فوجی سربراہ، تمام ادارے اور شعبے پاسداران انقلاب کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ ان تمام پر پاسداران انقلاب اپنی مرضی مسلط کیے رکھتی ہے۔ خمینی نے اپنے ملائی نظام، جسے ولایت فقیہ کا نام دیا جاتا ہے، کو مضبوط بنانے کے لیے پاسداران انقلاب جیسے پریشر گروپ کی بنیاد رکھی۔ بعد میں اسی پاسداران انقلاب نے فوج، پولیس، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تک کو ماتحت بنا لیا۔ سول حکومت اور پاسداران انقلاب کے بیچ ہونے والی نوک جھونک اور شدید اختلافات ایک مسلم حقیقت ہیں جو ایک عرصے تک ایران نے دنیا سے چھپائے رکھی، لیکن حالیہ ایرانی صدارتی انتخابات میں دوبارہ منتخب ہونے والے صدر حسن روحانی نے پاسداران انقلاب کی ریاست پر بوجھ ہونے کی جانب اشارہ کر کے اسے قوم کو تقسیم کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ روحانی کے بقول ایران کو ترقی سے روکنے میں سب سے اہم کردار پاسداران انقلاب نے ادا کیا۔ حکومت اور پاسداران کے علاوہ بھی ایرانی فوج میں اصلاح پسند اور قدامت پسند نظریات کے حامل شیعہ ایک دوسرے سے سخت بیزار اور متنفر ہیں۔ اسی لیے فوج کے اندر ہی بغاوت کا آغاز ہوتا جا رہا ہے۔ ایرانی فوج میں موجود سپاہیوں کا ایک دوسرے کو قتل کر دینے کے واقعات انہی اختلافات کا شاخسانہ ہے۔ حال ہی میں ایران کے دارالحکومت تہران کے جنوب میں واقع ایک ملٹری ایئر بیس پر ایک فوجی نے اپنے ساتھیوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 4 فوجی ہلاک اور 8 شدید زخمی ہوئے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی مہر کی اطلاع کے مطابق 6 اگست کو فائرنگ کا یہ واقعہ تہران کے جنوبی نواحی علاقے کارزک میں واقع فوجی اڈے پر پیش آیا۔ البتہ اس نے اس حملے میں کارفرما کسی محرک کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا۔ فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والے تمام فوجیوں کو شہر سے جنوب مشرق میں واقع ایرانی فضائیہ کے ایک اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایران کے ایک فوجی کے اپنی ہی ساتھیوں پر اس طرح فائرنگ کے واقعات پہلے بھی کئی بار پیش آ چکے ہیں۔ جولائی میں تہران سے قریباً 62 کلومیٹر مغرب میں واقع قصبے ابیگ میں ایک فوجی اڈے پر ایک فوجی کی اپنی ساتھیوں پر فائرنگ سے 3 فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے تھے۔ اس حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی تھی، لیکن وہ جان سے بچ گیا تھا اور اس کو نزدیک واقع اسپتال میں فوری طور پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ سال ستمبر میں ایران کے جنوب میں ایک فوجی نے اپنے 3 ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ واضح رہے کہ ایران میں 19 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام مردوں کے لیے فوج کی 2 سال کی ملازمت لازم ہے۔ تربیت یافتہ ایرانی نوجوان ہمیشہ اپنے مخالفین کے لیے اسی تربیت کا استعمال کرتے ہیں۔ فوج سے بغاوت کرنے والے ایرانی نوجوان اور فوج کے اندر موجود اندرون خانہ شورشوں کا شکار ایرانی سپاہی ایرانی ملائی نظام کی بدترین ناکامی اور اس کے عدم استحکام کی دلیل ہیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔